السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ناظرین کرام، آپ سب کا مذاکر علمیہ بعنوان معارف تصوف میں استقبال ہے۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت عبدالوہاب اندلیب ہے، اور آج کے علمی مذاکرے کا موضوع ہے حضرت خواجہ بندہ نواز کی حیات اور تعلیمات۔ حضرت عبدالوہاب اندلیب مشہور و معروف اکیڈمیشین ہے، بحیثیت پرنسپل وہ ریٹائرڈ ہوئے۔ 26 سال تک خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی میں وہ بحیثیت اسٹڈی ڈائریکٹر کام کرتے رہے، اپنی خدمت انجام دیتے رہے۔ وہ کثیر التصانیف بزرگ گزرے ہیں، ماشاءاللہ ان کی اب تک 10 تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان کی پہلی تصنیف قیمت و خامت کو 3 ریاستوں سے انعام ملا، اور آپ کی آخری تصنیف حسن اتفاق سے حضرت خواجہ بندہ نواز کی حیات اور افکار پر مشتمل ہے۔ حضرت عبدالوہاب اندلیب بحیثیت اردو اکیڈمی چیئرمین کرناٹک اپنی گراں قدر خدمات انجام دیے، اور وہ علمی حلقوں میں بحیثیت ادیب اور مفکر مشہور و معروف ہیں، اور آج بھی ان کی علمی خدمات جو ہے جاری ہے۔ وہ ملی خدمات کے لیے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور ان کی کتاب حیات اور تعلیمات بندہ نواز بہت مشہور ہوئی۔ ہم حضرت عبدالوہاب اندلیب صاحب کا اس مذاکرے میں استقبال کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے زرین ارشادات سے سامعین کو ماشاءاللہ استفادہ کا موقع ملے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے 618واں عرس ہے، اور یہ تیسرا سالانہ علمی مذاکرہ ہے جو سجادہ نشین حضرت ڈاکٹر خسرو حسینی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آپ کی یہ فکر تھی کہ وابستگان خواجہ بندہ نواز کو حضرت خواجہ بندہ نواز کی تعلیمات اور صوفیہ کرام کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے۔ چنانچہ انہی کی فکر کا نتیجہ ہے کہ آج ہم تیسرے سالانہ علمی مذاکرے میں حاضر ہیں، شریک ہیں۔ آج کے مذاکرے کا عنوان ہے حضرت خواجہ بندہ نواز حیات اور تعلیمات۔ میں حضرت عبدالوہاب اندلیب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے موضوع سے متعلق اپنی ارشادات فرمائیں۔ حضرت خواجہ حضرت عبدالوہاب اندلیب صاحب۔ محمد نصلی علی رسول کریم۔ 18ویں 9ویں صدی ہجری میں جن بزرگوں نے ہندوستان میں شمع اسلام کو فروزاں کیا، ان میں ایک اہم نام حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے دور میں دہلی میں پیدا ہوئے، اور ان کی تعلیم بھی جو ہے ابتدا میں جب وہ فل آباد میں تھے تو حضرت بابو نامی ایک بزرگ کے مکتب میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اپنے عزیزوں سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی، اور ان کو بڑا اشتہار تھا کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے بیعت حاصل کرے۔ چنانچہ 15 سال کی عمر میں آپ اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے حاضر خدمت ہو کر صدر پہ بیعت حاصل کیا، اور حضرت کے قول کے مطابق عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ایسی عبادت فرمائی کہ شب و روز ہمیشہ مصروف رہتے تھے، کہ جب حضرت کو بھی خبر ہوئی تو بہت اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 70 سال کی عمر میں
مجھے ایک لڑکے سید نے جو ہے مجھ میں شوریگی پیدا کرتی اور پھر یہ بیت ارشاد فرمایا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر مرید کو جو ہے اس طرح ہونا چاہیے، حد کے مرید سید گیزو ذرا شد واللہ خلاف نوس و عشق باشو، کہ ان کا جی وید آپ کی تعریف میں کہا گیا ہے۔ جی کے بعد آپ نے وید حاصل کرنے کے بعد بھی مختلف علماء کرام سے تعلیم حاصل کی، جس میں شرف الدین کیتلی، تاج الدین بہادر اور صادق عبد المقتدر بن رکن الدین صاحب سے تعلیم حاصل کی اور اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ جتنے صوفیہ تھے اس دور کے ایک زبان ہو کر کہا کرتے تھے کہ جوانی میں جو ہے حضرت کو پیر واصل اور مقتدی فاضل کا مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ بہت بڑا خراج عقیدت تھا ان کے لیے۔ جی انہوں نے سلوک اپنے سالک کے لیے 3 چیزوں پر زور دیا کہ پہلے ذکر ہونا چاہیے، پھر مراقبہ ہونا چاہیے، مراقبہ، اور پھر شیخ کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ انہوں نے سالک کی تربیت کے لیے ضروری قرار دیا کہ کوئی اچھے پیر کامل سے جو ہے وہ درس لیتا رہے۔ جی 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 جہاں تک ان کی تعلیمات کا تعلق ہے، وہ ایک ایسا صاف ستھرا معاشرہ چاہتے تھے جہاں خدا و رسول کی احکامات کی تعمیل ہو اور معاشرے میں اطمینان سکون ہو۔ انہوں نے بہمنی خاندان کے جو ملازمین تھے ان سے کہا کرتے تھے کہ دن میں ملازمت کرو اور رات میں عبادت کرو، اپنے پیشے میں انصاف کرو، لوگوں کی اس طرح خدمت کرو کہ ان کی تمام ضروریات پوری ہو سکے۔ انہوں نے قلت طعام، قلت کلام اور قلت محبت انعام کو سلوک کی بنیاد قرار دیا، اور ہمیشہ اس بات پہ زور دیتے تھے کہ قرآن اور احادیث پر عمل ہو۔ انہوں نے جزوی کلی امور میں ہمیشہ شریعت کو پیش نظر رکھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اصل حقیقت جو ہے وہ شریعت ہے، شریعت کی بنیاد پر ہی تصوف کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جی جی شریعت کے بغیر تصوف کچھ بھی نہیں ہے۔ جی 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 حضرت چاہیے تو ہاں، شریعت کو فیصلہ رکھے۔ اس سلسلے میں حضرت کا قول بھی ہے کہ الشریعت سر الاسرار، حضرت بندر نواز فرماتے ہیں کہ شریعت سر الاسرار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ طریقت سر الاسرار ہے، مگر بندر نواز فرماتے ہیں کہ میری نظر میں شریعت سر الاسرار ہے۔ تو آپ کی یہ بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں، بندر نواز کی تعلیمات میں شریعت کہا ہے کہ وہ مخدوم ہے۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ حضرت سید محمد سمیع کا نام اصلی نام تو ہے، مگر حضرت جو ہے مریدین میں اور عوام میں مشہور ہے گیسو دراز کے نام سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ گیسو دراز کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ گیسو دراز کے بارے میں چند روایتیں یہ ہے جی کہ اس دور کے جو سادات تھے وہ جی لامبے گیسو رکھتے تھے،
اس جی لحاظ سے بھی وہ گیسو دراز کہنا ہے. جی لیکن ایک اور روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ سید محمد نام کے 3-4 لوگ وقت واحد میں حضرت پیر رشید الدین چراغ سے ملنا چاہتے تھے. جی تو جب سید محمد کا نام ہوا تو پورے کے پورے لوگ جانے کے لیے آ گئے. تو جو ملازم تھا وہ پریشان ہو گیا اور جا کے اندر کہا کہ ایک نام کے کئی لوگ ہیں جو اندر آنا چاہتے ہیں. تو رشید الدین چراغ دہلوی نے کہا کہ جو گیسو رداز ہیں ان کو اندر بھیجیے، جن کے بعد جی لامے ہیں ان کو بھیجیے. جی 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 ویسے جی بھی ویسا ہے. لیکن ایک اور روایت یہ ہے، اخبار و اخیار کے مصنف نے لکھا ہے جی کہ حضرت ایک دفعہ پالکی میں جا رہے تھے جی تو اپنے مرشد کو اٹھائے ہوئے تھے، مرشد کے پال دراز تھے کہ پائے میں جی لگ گئے. جی پورے مرشد کی عرصے کے پالکی میں. خیال سے خاموش رہے وہ. جی اس وقت جب حضرت کو معلوم ہوا تو انہوں نے وہ کہا تھا کہ ہر مرید سے گیسو دراز کر دو. جی 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 یہ بھی حضرت ایک جیسا کہ روایت ہے. جی 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 بہت اچھی تشریح کی آپ نے. حضرت بندہ نواز علمی حلقوں میں سلطان القلم کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور یہ بھی جی کہا گیا ہے کہ آپ طویل العمر بزرگ ہیں اور کثیر تصانیف بزرگ ہیں. یہ ہاں مشہور ہے کہ آپ کی عمر شریف 104 سال کی تھی اور تصانیف بھی آپ کی تقریباً 105 ہے. تو جی آپ سے جی. گزارش ہے کہ اہم تصانیف پر آپ کچھ روشنی ڈالیے. حضرت کے بندہ نواز کے اہم تصانیف. حضرت حسن بصری سے لے کر جی اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی تک بھی کسی کوئی نے بھی بھی جو ہے تصنیف و تعریف کی طرف توجہ نہیں کی تھی. اس کی وجہ کیا ہے یہ حضرت؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تعریف کے سلسلے میں اولیت جو ہے حضرت بندہ نواز کو حاصل ہے. نہیں نہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت بندہ نواز پہلی مرتبہ قلم اٹھائے، اس کے پہلے کے بزرگان جن ملفوظات پہ اتفاق کیے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا علمی کیا شوق کم تھا یا پھر جو ہے علمی رجحان کم تھا، اسی لیے بزرگان دین ہمارے سلف صالحین ملفوظات پہ اتفاق کرے اور بندہ نواز نے جب ضرورت محسوس کی کہ ان تعلیمات کو قلم بند کیا جائے تو آپ قلم کو اٹھایا. یہ صحیح ہے کہ جی آپ پہلی مرتبہ اس کمی کو محسوس کیے کہ اب ان علوم کو متون ہونا چاہیے؟ جی. آپ کہاں تک اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو انہوں نے پہلی بار اپنے قلم کو جنبش دی جی جی اور اپنی تصانیف کے ذریعے جی خاص طور پر جو ہمارے ابو النجیب کی کتاب آداب جی مریدین جی 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 کو انہوں نے پیش نظر رکھا اور اس کا آسان فارسی میں ترجمہ کیا. جی آداب مریدین کے بعد اس میں چونکہ سارے آداب وغیرہ بیان کیے گئے تھے، مریدین کے لیے بہت اہمیت کی حامل کتاب تھی. جی جی اساسی کتاب ہے وہ. جی اسی پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا جی بلکہ ایک اور کتاب خاتمہ لکھ کر جی اس کا تکمیلے کے طور پر اس میں اور وسعت دی اس کو، جی 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 اور بہت ساری چیزیں خاتمے بیان کر دی کہ مریدین کے لیے ایک راہ عمل ہو. جی جی اس طرح یہ دوسری اہم کتاب ہوگی ان کی. اور ایک تیسری اہم کتاب جو ہے اسرار، فارسی. جی جی اسمار الاسرار فارسی میں. ہاں اسرار الاسمار ہے جو جی گلبرگے میں تصنیف کی گئی. وہ جی جی اس میں عشق کے بارے میں، محبت کے بارے میں، علم و عرفان کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. جی جی اور جیسے اقبال نے نیک سے کہا تھا کہ اگر وہ ہوتا مجذوب فرنگی تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. تو آپ نے جی بھی کہا جی کہ یہ
محی الدین اکبر اگر آج جی میرے زمانے میں ہوتے تو میں جی ان کی فکر کو درست کر دیتا تھا. جی جی ماشاء اللہ. جی 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 تو یہ جی. بہت اہم کتاب ہے جس میں عشق کے رموز بیان کیے گئے ہیں. اور محبت اور عشق کا، جب محبت بہت زیادہ قوی ہو جاتی ہے تو عشق ہو جاتا. آپ نے عشق کے بارے میں اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ جب عشق کسی کے داخل، عشق کا جذبہ جب داخل ہوتا ہے تو وہ سوائے محبوب کے سب کا خاتمہ کر دیتا ہے. جی جی تو جی. وہ یعنی عشق عاشق اور معشوق کے اطراف تصانیف آپ کی گھومتی ہیں. عشق عاشق اور معشوق. ہاں، تو جی عشق میں نہ صرف عاشق بھی اپنے آپ کو ختم کر دیتا، صرف معشوق رہ جاتا ہے. جی جی اس جی لیے انہوں نے بہت اس کے بارے میں کہا ہے. جیسے خواجہ شبلی نے فرمایا تھا کہ جب عشق کی آگ سینے میں دہکتی ہے تو سب کو جلا کے رکھ دیتی سوائے معشوق کے. ماسب اللہ سب ختم آتی. جی ہاں، تو اسی جی طرح سے آپ نے بھی فرمایا ہے کہ جب عشق غالب ہوتا ہے تو معشوق کے سوا کوئی نہیں رہتا، جی اور عاشق کی ذات بھی اس پہ تحلیل ہو جاتی. جی 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 مطلب جی حضرت کا ہی وہ شعر تھا جو وحدت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جی پانی میں نمک ڈال، جی جی ذرا گھولنا اسے، جب گھل جی گیا نمک تو کسے گھولنا کسے. بولنا کسے. ویسے جی یہ جی وحدت کا نظریہ ہوتا ہے، لیکن ہم جب ان کی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ وجودی نہیں تھے بلکہ شہودی تھے. جی ان کا جو نظریہ تھا تصوف میں جی. وجودی سے زیادہ شہودی کی طرف مائل تھے. یعنی ابن عربی کا جو فلسفہ تھا وحدت الوجود سے خلاف، آپ اس کے مطلب اس کے محاذی آپ وحدت الشہود کو ترجیح دیا، یہ مطلب ہے آپ کا. جی ابن عربی جو قائل تھے وحدت الوجود کے، اس کے مقابلے میں بندر عباس وحدت الشہود کے قائل ہیں. جی جی. جی حضرت یہ بتائیے کہ اکثر لوگ اس میں مخالطے میں ہے کہ حضرت کی ولادت ہوئی دہلی میں، پھر آپ خلد آباد یا دولت آباد تشریف لائے، پھر اب اس وقت گلبرگہ میں آپ کا مدفن ہے. تو یہ جو اسفار ہوئے، یعنی دہلی میں ولادت ہوئی اور آپ کی آرام گاہ آخری گلبرگہ میں ہے، تو یہ تمام اسفار کی ذرا تفصیل ہم کو ہمارے سامعین کو بتائیے کہ تاکہ وہ معلوم ہو جائے کہ اسفار کی غرض و غایت کیا تھی. یہ ان کا ولادت سے فرمائیے. ولادت ہوئی 4 رجب کو دہلی میں، حضرت کی ولادت ہوئی 725 4 رجب کو دہلی میں ولادت ہوئی حضرت کی، اور آپ کی آرام کا اس وقت گلبرگہ میں ہے. تو یہ تمام جو تخلبات ہوئے، تمام تحولات ہوئے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس میں ہمارے سامنے بتائیے. جی حضرت 1400 میں گلبرگہ آئے جی جی اور 22 سال تک ان کا خیال رہا. جی جی تو یہاں اس دور میں بھی 22 سال میں انہوں نے کتابیں بھی تصنیف کی اور رسائل لکھے اور جی مخصوص اوقات میں جو ہے درس دیا کرتے تھے. کس کا دور حکومت تھا؟ دور حکومت کس کا تھا جب تشریف لائے گلبرگہ؟ تو کون تھے بادشاہ اس وقت؟ جو سب فیروز شاہ بہمنی حکومت کر رہا تھا. تو کس طرح سے کیسے استقبال کیے، کیسی عقیدت تھی ان کی، کچھ بتائیے ہمارے سامعین کو. بہمنی کو جب اطلاع ہوئی کہ جی آپ آ رہے ہیں تو جی انہوں نے استقبال کے لیے اپنے گورنر کو بھیجا اور درخواست کی کہ گلبرگہ تشریف لائیں. جی تو آپ وہاں سے علم سے ہوتے ہوئے گلبرگہ آئے. جی اور اب جہاں اس وقت آپ کا مزار ہے وہاں پر سکونت اختیار کی، جو کسی زمانے جی میں گھنا جنگل تھا. جی 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 آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں چہل پہل ہے. ماشاء اللہ، روحانی مناظر انوار دیکھنے کو ملتے ہیں رات دن. جی ہاں جی 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 جی. جی جی اور ہزاروں لوگ بلا مذہب و عقیدت وہاں آ کر اپنی تمنا، اپنی مرادیں پاتی ہیں، فیض پاتے ہیں روحانی. بندر عباس کا وہ خطبہ دکن ہے، نہ صرف گلبرگہ، پورا دکن فیض پا رہا ہے.
اور ماشاءاللہ حضرت کا فیض جاری ساری ہے. 618 سال ہو گئے پردہ فرما کر, ابھی بھی ہمارے دلوں میں حضرت کی محبت ابھی بھی ہے. لوگ ذی خط کو بندر عباس کے نام سے جانتے ہیں. جی اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ نہ تخت و تاج میں لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات جی مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. ماشاءاللہ. جی جی تو یہی حضرت یہ اورنگزیب بھی تشریف لائے تھے. اورنگزیب آئے تھے, ان کا بھی کچھ شعر ہے جو لکھا ہوا ہے حضرت کے دروازے پر. اورنگزیب تشریف جب لائے اور جب حاضری دیے تو وہ در کعبہ دکن, کعبہ در دکن, اورنگزیب کا شعر مشہور ہے. وہ کہاں تک صحیح ہے حضرت؟ جی جی تو یہ تاج دکن کا یہ سفر تھا اور طویل سفر تھا ہی. آپ جی وہاں سے پہلا سفر, پہلی منزل آپ کی بہادر پورہ پہنچے آپ. جی یہ کس عمر میں سر, یعنی ولادت, یعنی یہ پہلا سفر جو دہلی سے دولت آباد والدہ کے ساتھ تشریف لائے, پھر لوٹے, اس کے بعد پھر بیت سے مشرف ہوئے, پیر نصیر کی صحبت سے فیض یافتہ ہوئے, اس کے بعد پھر طویل سفر شروع ہوا جو 3-4 سال کا محیط ہے, اور ہوتے ہوئے گلبرگہ تشریف لائے. جی جی تو جو دہلی کے قیام کے دوران کن کتابوں کے تصنیف عمل میں حضرت, میں سنا کہ ہم سنے کہ یہ جو تفسیر حضرت کی مشہور مروی تفسیر ملتخط, یہ اس کی تصنیف اور تالیف کا آغاز شروع ہوا تھا دہلی میں, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جی جی ملتخط کی تصنیف اور تالیف دہلی میں بھی, اور جی تفسیر ملتخط پہلے چند پاروں کی تفسیر لکھی, جی اس جی کے بعد پھر الملتقط تفسیر ان کے عربی جی میں, جس کا آپ نے جو تفسیر اشاری ملتخط جو دائرۃ المعارف سے چھپی ہے. جی جی تفسیر کے علاوہ اس پر سیرت پر بھی ان کی کتاب ہے, جی 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 اور دوسرے موضوعات پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا. جی 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 حضرت آپ کا ادب اور آپ کی تحریرات مشہور ہے. یہ بتائیے کہ بندہ نواز کی شاعری کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ کی؟ یہ بھی کہا گیا کہ بندہ نواز پہلے مصنف ہے جو دکنی زبان میں مراج العاشقین تصنیف فرمائی, اس میں اختلاف ہے, تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا تو یہ ہے کہ دکنی میں ان کی کوئی تصنیف نہیں ہے. اچھا, دکنی میں کوئی تصنیف نہیں ہے. انہوں نے جو مراج العاشقین کے بارے میں, عربی مراج العاشقین کے بارے میں, جی مراج العاشقین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ ببر ادبا اس میں مراج العاشقین کی تحقیق کے مطابق وہ ان کی کتاب میں بہت سالہ نہیں ہے. جی 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 انہیں کے خاندان کے ایک پیر بزرگ کا وہ رسالہ ہے. جی 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 دونوں کے زبانوں کا ہم دیکھیں, شکار نامہ اور وہ مراج العاشقین کو زبان میں بھی کافی فرق پڑ جاتا. جی 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 شکار نامہ بھی ان کا نہیں ہے جو اردو میں آیا ہے, اور جی جی مراج العاشقین بھی ان کی نہیں ہے. لیکن جی جی یہ اپنی جگہ ہے کہ دکنی کی زبان کو عروج لانے میں ان کا بڑا حصہ ہے, ان کے سلسلے کے بزرگوں کا. جی 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 یہ دکنی جو ایک قدیم زبان سمجھی جاتی ہے, اس کو انہوں نے جی پکوان چڑھانے میں مدد دی, کیونکہ وہ اکثر اپنے جو مواعظ ہوتے تھے وہ اسی زبان جی میں مجیدین جی تلقین کرتے تھے. اچھا, آپ کی شاعری میں جی جی آپ کی شاعری کا جو ذخیرہ ہے, جو مجموعہ ہے, کس زبان میں ہے؟ کہ فارسی میں ہے, کہ عربی میں ہے, کہ دکنی میں؟ شاہ جی کے جی نام فارسی میں جی انہوں جی نے بہت ایک ضخیم دیوان ہے ان جی کا. جی البتہ اردو دکنی میں ہے, دکنی میں ان کے کچھ اشعار ہم کو مل جاتے ہیں. چکی نامہ وغیرہ کہاں سے, چکی نامہ کس زبان میں ہے حضرت کا چکی نامہ؟ چکی نامہ کے بارے میں بھی یہ شک کا اظہار کیا گیا ہے. جی چکی جی نامہ بھی جو ہے ان سے انتصاب نہیں رکھتا. اچھا جی 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 چکی نامہ جی اس دور میں بہت سارے لوگوں نے چکی نامے لکھے ہیں. جی اسی وجہ سے مغالطہ ہوا سمجھنے میں. ان کے کسی مرید کے اس کو جو ہے ان سے منسوخ کیا گیا ہے. ایسا ہوتا تھا پہلے. حضرت غیث الدولہ صاحب نے اپنی کتاب میں بھی وضاحت کرتی ہے
کہ لیکن ہم ابھی ڈسپیوٹیڈ ہے بھائی. جی 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 حضرت جو کہ ہم آخری مرحلے میں پہنچ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم بندر عباس کے محبان مریدین منتسبین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ آپ کا اس مذاکرے کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ بندر عباس کی تعلیمات کے حوالے سے کیا میسج دیں گے ہمارے ناظرین کو آپ؟ ہاں، بندر عباس نے عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق پر بہت زیادہ زور دیا ہے. جی 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 بھیمنی خاندان کے ملازمین سے بھی خواہش کی تھی کہ بہت ہی ایمانداری کے ساتھ کام کرے جی جی اور مظلوموں کی مدد کرے. جی جس طرح انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں کہ ایک شجر کی مثال دیجیے. ایک شجر دھوپ میں کھڑا رہتا ہے لیکن سایہ دیتا ہے. جی جی ہاں جی جی چشتیہ سلسلے کی تو امتیازی خصوصیت ہے. چشتیہ سلسلے کی امتیازی خصوصیت ہے خدمت خلق. ان کی جی مدد جی کرنا جی چاہیے، مظلوموں کی، مجبوروں کی، جن کے ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرنا چاہیے. تو جی خدمت جی خلق کو انہوں نے عبادت قرار دیا ہے. جی مگر خالق کی خدمت چھوڑ کے تو نہیں کرنا ہے نا. خالق کی عبادت چھوڑ کے خدمت خلق کر رہے ہیں آج کل لوگ. خالق کی عبادت ایاک کا بندہ نواز فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت بھی کرنا ہے پھر استعانت طلب کرنا ہے. تو آج لوگ مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور خالق کو بھولے ہوئے ہیں. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دونوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. جی 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 شریعت پہ اتنا زور دیا ہے کہ پہلے وہ اس پہ عمل کرتے ہوئے پھر خدمت خلق کرنا چاہیے. جی 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 حضرت بندہ نواز کا یہ ہے کہ میری ترقی کا راز تلاوت قرآن اور سما ہے فرماتے ہیں. تلاوت قرآن اور سما. تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سما کے بارے میں آپ کا بندہ نواز کا کیا اسٹان، کیا موقف تھا، اور تلاوت کے بارے میں کیا فرماتے؟ حضرت جو ہے سما کے کئی کس پہ بیان کیے. جی جی سما مبا بھی ہے، سما جو ہے حرام بھی ہے. تو اس میں سے وہ سما جو معبود حقیقت سے دور کر دے. جی ہاں جی جی وہ جی سما جو ہے نہیں ہے. اور آپ کا سما جو ہے مضامین کے ساتھ بھی نہیں تھا. پہلے تھا، بعد میں آپ نے ترک کر دیا تھا. جی 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 اور جوامع الکلیم کے بارے میں آخری بات. جوامع الکلیم حضرت بندہ نواز کے ملفوظات ہیں جن کو فرزند اکبر حضرت اکبر فرزند اکبر نے اس کو جمع کیا. تو جوامع الکلیم کے بارے میں آپ کچھ اس کے حوالے سے کچھ ارشادات. ہاں، جوامع الکلیم کو سب سے پہلے حضرت کے ایک مرید محمد نے جمع کیا تھا. اچھا اس کے بعد اکبر حسینی، حضرت اکبر حسینی. اکبر حسینی نے 2 مجموعے ایک کیے. اچھا اکبر جی حسینی نے 2 اور ایک اور قاضی علیم بہروچی کے نام سے اور ایک مرید نے جو ہے ایک اور بھی وہ ملفوظات جی جی جمع کیے تھے. اس طرح سے جی جی 4 ملفوظات ہوتے. اچھا وہ چاروں جوامع الکلیم کے نام سے مشہور ہے. جی چاروں جی وہی نام سے مشہور ہیں، جی جوامع الکلیم کے نام سے مشہور ہیں. جی 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 تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا آپ جو ابتدائی کلمات میں فرمائے کہ مجاہدہ ہے، پھر مراقبہ ہے، پھر مشاہدہ ہے. پہلے مجاہدہ، پھر مراقبہ، پھر مشاہدہ. تو مراقبوں میں حضرت بندہ نواز کس مراقبے کو ترجیح دی ہے؟ مراقبہ میں تو بہت سارے 35 مراقبے کا ذکر کیا ہے حضرت بندہ نواز. تو اس میں حضرت کا ایک رسالہ ہے مراقبہ پر. مراقبے پر. جی جی اس میں 36 مراقبے جی جی صحیح بیان کیے فرمائے. گئے. جی فرمائے جی. اور آخر میں فرمایا اب محمد حسینی اب بس کرو. محمد حسینی اب بس کرو، اپنے آپ سے خطاب کرے اب بس کر دو. یعنی آپ چاہتے تھے کہ اور اس کو بیان کرنا، مگر کہتے ہیں کہ یہ بھی سالک کے لیے بہت زیادہ ہے. اور فرماتے ہیں جس کو مراقب معیت کی دولت نصیب ہو گئی اس کو دین اور دنیا مل گئی. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. یعنی جو یہ مراقبہ ہے کہ اللہ ساتھ ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے. جس کو یہ مراقبے کی دولت مل گئی تو سمجھو اس کو دین اور دنیا مل گئی. اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، مراقبہ معیت کے بارے میں؟
ایک چیز ہے، مناسبے کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی اور جی کہا کہ یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم خدا جی کو جی پا سکتے ہیں۔ بالکل جی۔ اور ایک وضاحت یہ بندہ نواز جگہ فرماتے ہیں کہ لاکھ ذکر کرو جب تک کہ ضرب نہ لگائیں گے، جب تک کہ قلب پر ضرب نہ لگائیں گے قلب نہیں کھلے گا، کشف نہیں کھلے گا۔ تو بندہ نواز جو ہے مراقبوں کے ساتھ ساتھ ضرب پر بہت زور دیتے ہیں۔ پہلے زمانے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب تھی تو ضرب کی ضرورت نہیں تھی، دل بہت نرم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحبت سے دل نرم تھے۔ آج ہمارے دلوں میں سختی کی وجہ سے ضربوں کی ضرورت ہے، تو بندہ نماز پڑھتے ہیں جب تک کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جب تک کہ قلب پر ضرب آپ نہیں لگا دیں گے وہ ضرب قلب کھلتا نہیں، نرمی پیدا ہوتی نہیں اور کشف کھلتا نہیں۔ اور بندہ نماز کی تعلیمات میں جگہ جگہ ہے کہ نفس کو مارو، نفس کو تم فنا کرو، انا کو فنا کرو تو بقا ہوں گی۔ تو بندہ نماز کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنی ترک معلومات کے بعد پھر اپنے جو ہے تصوف کی بات کرو۔ اس سلسلے میں آپ دو چیزوں پر بہت زیادہ توجہ فرمائی تھی، ایک تزکیہ نفس اور توجہ تام۔ جی جی تزکیہ نفس اور توجہ تام، انہوں نے یہی کہا کہ تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ توجہ تام کے لیے ایک پیر کامل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی رہنمائی میں یہ چیزیں حاصل ہو سکتی۔ جی جی ماشاء اللہ۔ اور آپ کی تصانیف میں آخری تصنیف حضرت بندہ نواز کے حیات اور افکار پہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ کتاب کب چھپی، کتنی ضخامت ہے اس کی اور اس کے موضوعات کیا ہیں؟ آپ کی خود کی تصنیف ہے یہ، آپ نے کن افکار کو پیش کیا ہے تاکہ ہمارے قارئین ہمارے سامعین آپ کی کتاب سے استفادہ کر سکے؟ کب چھپی ہے، کتنی زبان کیسی ہے اس کی، اور طباعت کہاں سے بھی، یہ کتاب کہاں دستیاب ہے؟ نہیں یہی ہے بارگاہ بندہ نواز میں دستیاب ہے، وہ 2019 میں چھپی۔ جی اس میں ان کی حیات اور تعلیمات پر جی موجودہ سجادہ نشین اور اس سے پہلے کہ جی سجادہ نشین صاحب کے دور میں جتنے بھی مذاکرے لمحہ ہوتے تھے اس میں مجھے مقالات پیش کرنے کا موقع ملا۔ ہم بھی استفادہ کیے ہیں کئی مرتبہ، تمام موضوعات کو یکجا کر کے میں نے کتابیں شامل کیا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ کتنے صفحات پر مشتمل ہے کتاب آپ کی؟ کتنے صفحات، یہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے کتاب آپ کی؟ 280 صفحات پہ۔ یعنی آپ کا مطلب یہ کہ آپ کے جو مقالات جو پیش کیے سیمینار میں مختلف موضوعات پہ اس کا مجموعہ ہے؟ جی آپ نے بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو سیمینار منعقد ہوئے سابق میں اس میں جو آپ مقالے پیش کیے اس کا مجموعہ ہے یہ مطلب؟ جی 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 یقیناً پھر وہ تو بہت علمی۔ پہلے یہ جو مقالات ہیں افکار میں آتے ہیں، حیات جو ہے مختلف کتابیں ان کی جتنے بھی مواقف تھے ان کے پڑھ کر میں نے بتایا۔ جی جی ماشاء اللہ۔ 15 کتابوں کے مطالعے کے بعد میں نے ان کی حیات کو ذکر کی ہے۔ ماشاء اللہ۔ سب معتبر اور معتمد سوانح کون سے؟ بندہ نواز کے سیرت کے تو پاکستان سے چھپے، یہاں سے بھی چھپے، آپ کی نظر میں کون سا جو ہے مستند جو ہے رسالہ ہے آپ کے حیات کے بارے میں جو مستند آپ مانتے ہیں؟ چونکہ آپ اتھارٹی ہے بندہ نواز پہ، آپ نے کتاب بھی لکھی ہے، تو آپ کی نظر میں کون سی؟ تاریخ حبیبی بھی ہمارے سامنے ہے، سیر اولیاء بھی ہمارے، سیر محمدی بھی ہمارے سامنے ہے۔ دونوں تو ابتدائی بہت ہی، سیر محمدی اور تاریخ حبیبی تو مواقع اہم مواقع ہیں وہ۔ جی 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 اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں نے جو کتابیں لکھے ہیں نا ان سب کو میں جی جی پڑھ کر لکھا ہے۔ جی جی ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے اس مذاکرے کا، ہم اختتام عمل میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے مہمان حضرت عبدالوہاب اندلیب کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی معلومات سے ہم کو استفادہ کا موقع عطا فرمایا۔ امید کرتے ہیں کہ ناظرین اس مذاکرے سے آپ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور ان کے تعلیمات کا جو ہے آپ نے ایک مختصر خاکہ ہمارے عبدالوہاب اندلیب سے سنا۔ مجھے یقین ہے کہ یقینا ہمارے سامعین کرام کو یہ گفتگو واقعی ان کے لیے جو ہے مفید رہی ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمارے اس مذاکرے میں آپ شریک رہیں گے۔ کل انشاءاللہ دوسرا مذاکرہ منعقد ہوگا، اس کا عنوان ہے کل بدعۃ ضلالہ۔ ناظرین، کل ٹھیک یہی وقت پر یہی پلیٹ فارم سے 7:30 پر ہم یہاں پر جمع ہوں گے۔ کل کے ٹاپک کا، کل کے مظاہرے کا عنوان ہے
کہ کل بدعت ضلالہ، کیا ہر بدعت گمراہی ہے، اس کی نفیس تحقیق پیش کریں گے ڈاکٹر علی حسینی. انشاءاللہ کل ہماری اسی پلیٹ فارم ختم ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت یہاں تشریف لائے، اسٹڈی میں دیے، اور آپ کی عمر دراز کے لیے اور آپ کی سلامتی کے لیے ہم سب دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.